ہم عالم دین کی بات کریں، عالم دین کے نہیں، مولوی مسجد میں جو جاتا ہے کتابیں تو چند ایک لکھی ہیں، ایک آدھ تفسیر لکھ دی، ایک آدھ حدیث کی شرح لکھ دی، نہیں سائنس میں ان کا کیا کام ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ارے بھائی اگر آپ نے اسی طرح جج کرنا ہے تو میری عرض یہ ہے کہ بھائی شاعروں کے اندر پہلے سائنسدان نکالو۔ شاعروں کے اندر کون سائنسدان ہے؟ غالب سائنسدان تھا، مومن خان مومن سائنسدان تھا، میر تقی میر سائنسدان تھا، بال صاحب سائنسدان تھے، ایک بعد شاعر تھے، فلسفی تھے، ٹھیک، سائنسدان تو وہ بھی نہیں تھے، تو پھر نکال دو ان کو بھی فضیلت میں سے۔ تو شاعروں کو جب پوچھا جائے گا تو یہ دیکھا جائے گا کہ بھائی شاعری میں کیا مقام تھا ان کا ادب کتنا اعلیٰ تھا، ان کا کلام کتنا بلند تھا، ان کی شاعری کا معیار کیا تھا، تو ان کا وہ دیکھا جائے گا۔ اب کوئی آدمی بولے میں نہیں مانتا کسی شاعر کو، کیا ہوا، کیوں نہیں مانتے بھائی صاحب آپ؟ ان میں کیما دانی کوئی نہیں، ان میں سائنسیوں کو نہیں جانتا، ان کے اندر فلکیاتی کسی کو نہیں آتی، یہ روزانہ ستارے ایسے دیکھتے جیسے ہم دیکھتے ہیں۔ بھائی اسپیشل طریقے سے دیکھو، شاعر اسپیشل ستارے دیکھے تو ہم مانیں گے۔ ارے بھائی وہ شاعر ہے، وہ ستارے نجومی نہیں ہے، وہ ستارے دیکھنے والا نہیں ہے۔ اچھا صحافی ہے، آج تک کبھی ایسا میں نے سنا نہیں ہے کہ صحافیوں کے اوپر یہ سوال ہوا ہو کہ بھائی صحافی سارے کے سارے ناکارہ ہیں، بیکار ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ سائنسدان کوئی نہیں ان میں سے، ایک دو سائنسدان بھی صحافی ہے نا، ٹھیک، وہ ان کی خوبی ہے، وہ ان کی خوبی ہے، وہ لیکن وہ پہلے سائنسدان تھے، وہ بعد میں صحافی بن گئے کہ اس پہ بھی لکھنا شروع کر، لیکن کوئی صحافت سے سائنسدان بن گیا ہو تو چونکہ صحافیوں کا سائنس نہیں آتی، چونکہ ان کو ریاضی نہیں آتی، چونکہ ان کو فلکیات نہیں آتی، چونکہ ان کو کیمیا نہیں آتا، چونکہ ان کو کیمسٹری نہیں آتی، لہذا سب بیکار ہے۔ تو اگر تو آپ اس کو تسلیم کرتے ہو تو ٹھیک ہے، پھر علماء کے حوالے سے بھی یہ بات کر لو۔ اب صحافت میں آپ بولے نہیں صحافتی خدمات، ارے تو حضور والا عالم کی بھی دیکھیں عالمانہ خدمات، اس کی بھی دیکھیں دینی خدمات، اس کی بھی دیکھیں قرآن و حدیث کی خدمات۔ آپ سیاستدان کو لے کے بیٹھ جائیں کہ جناب سیاستدانوں کے سائنسدان نہیں گزرا، ارے بھائی وہ سیاستدان ہے، وہ سائنسدان نہیں ہے۔ سیاستدان کی خوبی یہ دیکھی جائے گی، حکمران کی خوبی یہ دیکھی جائے گی اس نے ملک کے لیے کیا کیا۔ یہ صحافی میں یہ دیکھا جائے گا اس نے اپنے قلم کا جو وہ لحاظ ہوتا ہے وہ رکھا یا بیچا، یہ لفافہ صحافی تھا یا ڈھنگا صحافی تھا۔ سیاستدان کو دیکھا جائے گا، حکمران کو دیکھا جائے گا اس نے ملک کو ڈھنگ سے چلایا یا یہ کرپشن کا بادشاہ تھا۔ تو اب ایک حکمران ہو، اس نے بیچارے نے ملک کے لیے دن رات ایک کر دیا، اس نے پورے ملک کا مثال کے طور پہ اس نے تعلیم ٹھیک کر دی، اس نے جب وہ صحت کا شعبہ ٹھیک کر دیا، اس نے انفراسٹرکچر ٹھیک کر دیا، اس نے جو نا وہ جاب اپارچونٹیز دے دی، لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہو گیا۔ سب کچھ کرنے کے بعد اب ایک کسی طرح کا بیوقوف کھڑا ہو کے سوال کرے، لو جی سائنسدان تو ہے ہی نہیں ہے، کیمیا تو اس کو آتا نہیں ہے، لوگ اس کو بولیں گے، اس کے ذہنی توازن پہ شک کرنے والی بات ہے نا، اس کے ذہنی توازن درست نہیں ہے اس کا۔ تو حکمران کو جب اس کی آپ حاکمیت کے پیمانے پہ جانچ رہے ہیں، جب صحافی کو اس کی صحافت کے پیمانے پہ جانچ رہے ہیں، جب آپ پروفیسر کو اس کی سائنس نہیں بلکہ اس کی پروفیسری اور اس کی ایکسپرٹیز کے اوپر آپ جانچیں گے، جب آپ جو ہے وہ ججوں کو ان کو سائنس آتی یا نہیں آتی نہیں، ان کے فیصلوں کے اوپر آپ جانچیں گے، تو پھر عالم دین کی مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ نہیں عالم دین کی مرتبہ چیخے مارنا شروع کر دیتے کہ نہیں جناب سائنسدان کیوں نہیں ہے، کیمیا دان کیوں نہیں ہے، ریاضی دان کیوں نہیں ہے، طب دان کیوں نہیں ہے، فلاں دان کیوں نہیں ہے۔ تو یہ سارے کا سارا جو ہے نا یہ بالکل باطل قسم کا سوال ہوتا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ بظاہر پڑھے لکھے، بظاہر ڈگری ہولڈر، بظاہر پی ایچ ڈی کیے ہوئے لوگ لکھتے ہوئے گما پھرا کے جناب وہ عالم کے اوپر آ جائے گا، لیکن عالم ہمارے سائنسدان نہیں ہیں۔ پہلے کے مدرسے سائنسدان پیدا کرتے تھے، آج کے مدرسے سائنسدان پیدا نہیں کرتے۔ بھائی پہلے کون سے مدرسے پیدا کرتے تھے آپ بتا دیں ذرا۔ ہم نے تو مدرسوں کی ہسٹری پڑھی ہے، اس میں لے دے کے یہ مدرسوں کے جو 4-5 افراد ہیں وہ تھے۔ نظامیہ کا ایک مدرسہ تھا، بھی نظامیہ کے مدرسے میں وہ 2-4 افراد ہیں جنہوں نے اپنے ذاتی شوق سے یہ سارا کچھ حاصل کیا۔ تو پتہ نہیں کہاں سے لے آئے نظامیہ کے مدرسے سے، کتنے سائنسدان نکلے ہوئے آپ بتا دیں ذرا۔ نظامیہ کے مدرسے سے، بغداد کے مدرسے سے، قاہرہ کے مدرسے سے کتنے جو ہے وہ ریاضی دان نکلے ہوئے، کتنے کیمیا دان نکلے ہوئے۔ وہ مدرسے دین کی تعلیم کے لیے تھے، وہ سائنس کے لیے نہیں تھے۔ شعبے جدا ہے، دنیا اتنی وسیع ہے، علوم اتنے تنوع آ چکا ہے، اتنی کثرت ہے، اتنی ورائٹی ہے، ہر چیز کو جدا گانا دیکھیں آپ ایک اردو کا پروفیسر ہے، اب اس کو اردو کا بیچارہ پروفیسر پورے ملک کے اندر اس نے اردو پڑھا کے پاگل ہو گیا، اس کو بولے کہ جناب اس کو سائنس تو آتی نہیں ہے۔ ایک آدمی انگلش کا ایکسپرٹ ہے، لٹریچر کے اندر وہ شیکسپیئر کو رٹے مار کے اور پڑھا کے اس کی 70 سال کی زندگی گزر گئی، آخر میں بولو اس کا کیا جائے، یہ بندہ ہے کوئی، اس کو سائنس تو آتی نہیں ہے۔ ارے بھائی وہ
لٹریچر کا اگر وہ ماہر ہے تو لٹریچر کا سوال کرو نا، یہ سائنس درمیان میں کہاں سے آ جاتی؟ سائنس کا سوال سائنسدانوں سے کرو، صحافت کا سوال صحافیوں سے کرو، ادب کا سوال ادیب سے کرو، شاعری کا سوال شاعر سے کرو، اور عالم سے صرف علم دین کا پوچھو، خدمت دین کا پوچھو، یہ سائنس ریاضی فلکیات درمیان میں نہ لے کے آیا کرو۔